نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماخي يمحو الله بي الكفر وأنا العاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک میرے کئی اسماء ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں، لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ شخص ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو زندگی کے ہر سلیقے سے آشنا کر دیا، زندگی کو محض سے لہ تک علم کی روشنی سے منور کر دیا، اس دنیا کے باسیوں کو ہر زہر کا تریاق فراہم کر دیا۔ آج بھی ختم نبوت کا آفتاب اپنی تابانیوں کے ساتھ روشن ہے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ اس آفتاب عالم تاب سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ عشق رسالت کا دوسرا نام ہے، جو کہ ہر مسلمان کے لیے ایمان کی اساس ہے۔ اس لیے اس عقیدہ کی حفاظت اور پاسبانی میں ہی امت مسلمہ کی زندگی مضمر ہے۔ اسلامی عقائد میں ایک اہم اور بنیادی عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جن و انس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا۔ اس سلسلہ کو سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل فرمایا۔ اب قیامت تک کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت میں جس طرح شرکت ممکن نہیں، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت میں بھی شرکت ممکن نہیں۔ جس طرح نبی صادق کو نہ ماننا اور ان کی تکذیب کرنا کفر ہے، اسی طرح جھوٹے مدعی نبوت کو ماننا اور اس کی تصدیق کرنا بھی کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ ماننے کے باوجود اگر کوئی بد نصیب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یقین نہیں رکھتا یا ختم نبوت میں کسی بھی طرح کی تعویل کرے تو وہ کافر ہے اور ایمان سے قطعاً محروم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت تمام عالم اسلام مسلمہ و مصدقہ ہے۔ اس عقیدہ پر کسی بھی جہت سے نقب لگانا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ بدترین عناد اور دشمنی ہے۔ جو شخص امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر قطعی اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ایسے مدعی نبوت کی تصدیق کر کے اس کے متبعین میں شامل ہو جائے وہ بھی مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک مرتبہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں مرزا محمود اور قادیانیت کی جو مخالفت کر رہا ہوں، رب العزت کی قسم اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، نہ کوئی ذاتی کدورت یا رنجش ہے۔ مرزائیوں سے میری دشمنی صرف حضور ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا یہ گوارا نہیں ہو سکتا، نہ ہی میرے اللہ کو یہ گوارا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو خدا کا شریک بتاتے اور بناتے ہیں، مگر اللہ ان کی اسی طرح پرورش کرتا ہے جس طرح وہ اپنے وحدہ لا شریک ماننے والے کی پرورش کرتا ہے۔
اس کا غضب پوری طرح بھی ان پر نازل نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شریک بنانے والے کو خدا نے کبھی معاف نہیں کیا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی نہیں پھولا پھلا، یہی انجام مرزائیوں کا ہوگا۔ فتنہ قادیانیت کی سب سے بڑی خرابی اور اس برائی کی جڑ یہ ہے کہ اس فتنہ کو ہمیشہ عیسائیوں اور یہودیوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے، اور قادیانیوں نے اسلام کے لیے بادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ زن، زر، زمین اور مال و دولت اس کے سب سے بڑے ہتھیار رہے ہیں۔ متفقہ مسائل و عقائد میں شکوک و شبہات اور بحث و مباحثہ کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنا ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم نبوت میں امت مسلمہ کی وحدت کا راز مضمر ہے، اس لیے اس مسئلے میں 1400 سال سے کبھی بھی امت دو رائے کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ جس وقت کسی شخص نے اس مسئلے کے خلاف رائے دی، امت نے اسے سرطان، کینسر کی طرح اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ الغرض قرآن حدیث، صحابہ تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء سلف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت آپ کی شان ہے، امت کے لیے انعام ہے۔ جو اس کا منکر وہ کافر ہے۔ جو شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، اور جو جھوٹے نبی کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے۔ لہذا عہد نبوت ہی میں دعویٰ کرنے والے جھوٹے مدعیان نبوت، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ سجاد سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی اور شکیل بن حنیف تک سب کافر ہیں، اور ان کی تصدیق کرنے والے بھی کافر ہیں۔ قیامت تک جو بھی شخص قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین کے خلیفہ کی حیثیت تشریف لے آئیں گے، نہ کہ بحیثیت نبی۔ عصر حاضر میں ابلیسی ذمہ داری مرزا قادیانی اور اس کی غلیظ ذریت کے سپرد ہے، جو عالم کفار کی دیے ہوئے کفری ہتھیاروں سے پوری شدت سے اسلام کی بنیاد ختم نبوت پر حملہ آور ہے۔ ان حالات میں ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ختم نبوت کا مجاہد اور پاسبان بن جائے اور قادیانیوں کے لیے شمشیر غیرت بن جائے۔ وقت ہماری شہادتیں نوٹ کر رہا ہے تاکہ قیامت دن سند رہے کہ کون کون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار تھا اور کون خاموش تماشائی تھا۔ ناموس رسالت کی پاسبانی اور ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کا ولین فرض ہے۔ دینی غیرت کا تقاضا اور عشق رسول کی پکار ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیادی اور بدیعی عقائد میں سے ہے۔ اس کی حقیقت، حیثیت اور حکم اس سے متعلقہ تفصیلات کا جاننا پہلی ذمہ داری ہے۔ عامت المسلمین کو اس اہم عقیدہ سے متعلق آگاہ کرنا تاکہ امت اپنے بنیادی عقیدہ کو جانے اور کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کے دجل و فریب کو شکار نہ ہو۔ ختم نبوت عقیدہ بھی اور عقیدت بھی۔ ختم نبوت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیازی شان اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی انعام ہے۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ آپ کا گستاخ اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی گستاخ رسول ہیں۔ لہذا ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اس طرح کے مدعیان نبوت کی خبر لینا اور امت کے بھولے بالے مسلمان جو ان کا شکار ہو گئے ہیں ان مکاروں کے چنگل سے نکالنا، اس طرح کے کذابوں سے امت کی حفاظت کرنا۔ علماء، خطباء، ائمہ حضرات کا ختم نبوت پر مشتمل آیات و احادیث کی تشریح کے موقع پر اپنے خطبات، مواعظ، دروس میں بطور خاص روشنی ڈالنا، عام فہم اور آسان انداز میں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق اردو، مقامی اور دیگر علاقائی زبانوں میں چھوٹے چھوٹے رسائل کی اشاعت اور انہیں عامت المسلمین تک پہنچانے کا انتظام و اہتمام کرنا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام گرامی لیا جائے تو سید المرسلین و خاتم النبیین کی تعبیر اختیار کی جائے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم نبوت کا بار بار تذکرہ عوام و خواص کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے۔ اسلام دشمن قوتیں اس امر سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کی بات آ جائے تو مسلمان کے نزدیک
جان جیسی متاع عزیز بھی بے معنی اور بے حقیقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ باطل قوتیں یہ بات بخوبی جان چکی ہیں کہ جب تک مسلمان کے دل میں روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے، قوم رسول ہاشمی کو شکست سے دوچار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس حقیقت سے بھی آشنا ہیں کہ جس امت میں جو روح جان و حرارت موجود ہے وہ شعلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے فروزاں ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت اور جھوٹے مدعیان نبوت کے دجل و فریب سے امت کو بچانے کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ نے تحفظ رسالت اور امت کی حفاظت کے لیے جس طرح کی قربانیاں پیش کیں، محدث اثر علامہ سید انور شاہ کشمیری اور آپ کے تلامذہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی اور حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری اور مولانا یوسف بنوری اور دیگر اکابر علماء وغیرہ نے جس طرح غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کیا، اس کے شرور و فتن سے امت کو آگاہ کیا اور اس کے لیے جانی مالی قربانیاں پیش کیں، اگر ہم مقدور بر کوشش نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے اور میدان معاشر موعد کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دربار میں کیا منہ لے کر جائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ تمام حضرات جن کو مجھ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تلمذ شاگردی کا تعلق ہے اور جن پر میرا حق ہے، میں ان کو خصوصی وصیت اور تاکید کرتا ہوں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت و پاسبانی اور فتنہ قادیانیت کے قلع خاتمے کے لیے اپنا خصوصی وظیفہ بنائیں۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، ان کو لازم ہے کہ ختم نبوت کی پاسبانی کا کام کریں۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ تاریخی جملہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ہر کلمہ گو کو تیری مخلوق میں سے سب سے بہترین، پاکیزہ ترین، مکمل ترین اور تیرے محبوب ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقی محبت عطا فرما اور ہمیں تحفظ ختم نبوت کی حفاظت پاسبانی کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔